بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم سمیت 47 قوانین اور 26 قراردادوں کی منظوری سے پاکستان کی 16ویں اسمبلی کا پہلا پارلیمانی سال مکمل ہو گیا ہے، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت جو ہیں وہ بھی آج حلف اٹھا رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم معیشت کو ٹریک پر لانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کبھی غیر ملکی دورے تو کبھی غیر ملکی مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی رہنما شکوہ گناہ ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے شامی صاحب۔ سب سے پہلے سر، وفاقی کابینہ اس میں توسیع ہو گئی ہے اور اب 31 وزراء ہو گئے ہیں، وفاقی وزراء۔ پہلے 18 تھے، 13 جو ہے ان کا اضافہ کیا گیا ہے، اور 11 وزرائے مملکت بھی بڑھے ہیں، جبکہ 3 ایڈوائزرز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے مصطفیٰ کمال آ گئے۔ جی ہاں، مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے۔ یہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب جناب مشیر ہو گئے، ایڈوائزر۔ ماشاءاللہ، نئی جماعت نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہاں چلے پی ٹی آئی سے، پھر اپنی پارٹی بنائی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین۔ خان صاحب کا ناک میں دم کیے رکھا۔ جب وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے کڑکے دڑکے کے وزیر اعلیٰ تھے، خان صاحب کے کڑاکے نکالتے رہے، ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، وفاق پہ چڑھائی کی بھی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انہوں نے ان کی جگہ محمود خان کو بٹھا دیا اور ان کو بنا دیا وزیر دفاع۔ اب وزیر دفاع جو ہوتا ہے وہ ایک درشنی پہلوان ہوتا ہے، اس کا کچھ بیچارے کے پاس ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے تالپور تھے نا، احمد علی تالپور تھے میرا خیال، اور وزیر دفاع تھے اپنا جنرل ضیاء الحق۔ اچھا۔ اور جنرل ضیاء الحق جو چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، صدر پاکستان بھی تھے، اور ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ اچھا۔ رسول البخش تالپور صاحب کے بھائی تھے، پیپلز پارٹی کے جیلے رہے تھے ایک زمانے میں۔ تو ان کا جناب آپ کو وزیر دفاع کیوں بنا دیا گیا؟ کہنے لگے میری مونچھیں دیکھ کر۔ تو ان کی تو مونچھیں بھی نہیں ہیں، تو بہرحال ان کو مشیر بنایا گیا۔ جی ہاں، خان صاحب نے ان کو وزیر دفاع بنایا تھا، یعنی اصل میں اپنے دفاع کر دیا تھا، دفعہ دور۔ دفاع دور۔ تو بہرحال اب دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے وہ ایک خاتون اور آ گئی ہیں۔ جی ہاں، شذرا منصب، ہاں جی، رائے منصب علی خان کی بیٹی۔ ٹھیک۔ اور ماشاءاللہ ان کے والد جو تھے مسلم لیگ کے بڑے دیرینہ کارکن تھے، اور یاسین بٹو صاحب کے ساتھ بڑی سنگت تھی ان کی، اور اس کے بعد ان کی بیٹی ہیں۔ اور اب یہ ہے اور بھی کئی ہے۔ جی سر، میں ذرا نام لے لوں، حنیف عباسی ہمارے وہ بھی آ گئے، جو عباسی آ گئے۔ جی ہاں، حنیف عباسی صاحب منسٹر ہو گئے۔ جی ہاں، حنیف عباسی صاحب ہو گئے، معین وٹو، مصطفیٰ معین کمال وٹو جو ہیں، ہاں جی، اب دیکھیے وہ قومی اسمبلی میاں محمد یاسین خان وٹو کے بھائی ہیں، اور مگر 4 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ منظور وٹو جو ہیں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں اور ان کو ہرا چکے ہیں کئی بار، لیکن وزارت کی ہوا نہیں لگی تھی ان کو، وہ لگ گئی، اور بڑا ایک ان کے دل پہ بھی بوجھ تھا۔ اور ان جو مسلم لیگ کے پرانے کارکن ہیں وہ بھی سمجھتے تھے کہ معین وٹو جو ہیں وہ تو مطلب ہے کہ ان کو وزیر بننا چاہیے، اتنی پرانی کمٹمنٹ، اتنا اثر و رسوخ اپنے حلقہ ان کے قابو میں۔ بہرحال اب ان کی بھی سنی گئی اور وہ وزیر بن گئے، ان کو بھی مبارک ہو۔ رضا حیات راج صاحب سر، وہ بھی وزیر بن گئے، پرانے ہیں خانے وال سے۔ جی ہاں، خانے وال سے، مختلف جماعتیں تبدیل کر کے پھر ہاں یہاں تک آ چکے۔ بھائی جماعتیں تو تبدیل کرتے ہیں نا بیٹا، کپڑے تبدیل نہیں کرتے آپ۔ تو کپڑے تبدیل کرتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو گرم کپڑے پہنتے ہیں، اور گرمی ہوتی ہے تو بھئی بلبل کے کپڑے پہنتے ہیں، نظریہ ضرورت کے تحت۔ جب ایسی ہوا چلے گی ویسے کپڑے بدلنے پڑیں گے نا، کیا کریں بیچارے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سر، ڈاکٹر طارق فضل چودھری ان کو آپ دیکھیں نا، جو نہیں بدلتے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، کبھی اتار دیے جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے نہیں بدلے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس لیے چلو اب جان کی امان اسی میں ہے نا، آپ کپڑے بدل لیں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، باقی مطلب یعنی کہ سوال یہاں پر یہ ہے
کہ 1 سال تک تو ظاہر کنٹرول رکھا. طلال چودھری بھی آ گئے, طلال چودھری بھی آ گئے سر, بالکل. ہاں, کچھ وزیر وزرائے علی مملکت پرویز ہمارے اور اون شہزاد چودھری فاطمہ. بھی آ گئے. جی 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 سر. ہاں, وہ جو خان صاحب کی ناک کا بال تھے نا ایک زمانے میں, تو عمران خان کے, ان کے بڑے راز ان کے سینے میں ہیں, وقتاً فوقتاً اگلتے رہتے ہیں, کچھ نگلتے رہتے ہیں. بالکل. بیرسٹر عقیل چودھری بھی سر, جو اکثر ٹی وی پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. عقیل چودھری, ہاں جی, ہاں ڈھنگ کی بات کرتے ہیں. عقیل چودھری جو ہے وہ وزیر مملکت بنے. بالکل. ابھی تو وزیر مملکت بنے ہیں, اس کے وزیر بھی بن جائیں گے. اچھے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, سوال پھر یہاں پر, ہاں, ان وزیروں کو مبارک, مولا رنگلائی رکھے. 1 سال انتظار کیوں کیا سر؟ یعنی کہ ظاہر ہے کہ اب وہ پاؤں جماتے جماتے, قدم جماتے جماتے, یہ بھی تو ہوا نا. جب پہلے تو ہر وقت تلوار لٹکی ہوئی تھی, دیوالیہ نہ ہو جائیں, پیسے کہاں سے آئیں گے, خرچہ کیسے ہوگا. اب ذرا کچھ سکون آیا ہے, کو پاؤں ٹکے ہیں, تو اب ان لوگوں کا خیال بھی آیا ہے. اور اب میرا خیال وہ یہ جو آپ کے پیپلز پارٹی والے تو ابھی بھی کابینہ میں شامل نہیں ہوئے. بالکل. انہوں نے کہا جو اقتدار میں جو ان کو حصہ مل گیا ہے وہ بہت کافی ہے, وہی شیر والا حصہ ہے. صدر مملکت ان کا, چیئرمین سینٹ ان کا, 2 گورنر ان کے, تو بہت کافی ہے. اسی پر اتفاق کر لیں, بس اس سے آگے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ ایک تو پارلیمانی سال مکمل ہو گیا, دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں ہیں, انہوں نے پارلیمانی سال نہیں, 1 سال مکمل ہو گیا پارلیمنٹ کا. جی سر. تو اس میں 47 قوانین پاس ہوئے ہیں, بالکل, 26 قراردادیں منظور ہوئی ہیں. اور کہتے ہیں حمدہ نواز اور حمدہ شہباز اور نواز شریف صاحب کی حاضری بہت کم رہی. جی ہاں, سب سے کم رہی ہے. وہ کوئی 5 دن شریک ہوئے. جی ہاں, بالکل. شہباز شریف 11 دن کے لیے آئے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب البتہ آتے رہے, اور ان کی حاضری سب سے زیادہ ہے. بالکل. اور باقی تو پھر قوانین منظور ہوتے رہے. یہ بھی بات ہے, قومی اسمبلی کا ایوان بھی نامکمل ہے, ابھی تک خواتین نے آنا ہے, اور کے پی کے کی نمائندگی مکمل ہونی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی نامکمل ہے. اب یہ بھی اگر عدالت اس کا فیصلہ کر دے تو وہ لوگ بھی آ جائیں اور اپنا کردار ادا کریں. یہ جو نشستیں خالی ہیں وہ پر ہو جائیں. اب کئی ہمارے دوست کہتے ہیں بھئی آئینی ترمیم ہو گئی, حالانکہ ایوان نامکمل تھا, اور اس میں جا کے درخواستیں دائر کی ہیں سپریم کورٹ میں, اس میں بھی یہی دہائی دی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ایوان نامکمل بھی ہو تو, لیکن جو ترمیم پاس ہوئی ہے 26ویں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی. ٹوٹل ایوان کی 2/3 اکثریت نے ووٹ دے دیے. تو ایوان میں 5-10 نشستیں اور ہوتی یا نہ ہوتی, اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ 2/3 اکثریت جو مطلوب تھی وہ ان کو مل گئی, تو وہ تو ایک ویلڈ قانون سازی ہو گئی. بہرحال یہ خالی بینچ اچھے نہیں لگتے. اب عدالتیں بھی کوئی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. سر, آپ کی نظر میں مطلب اگر اس کو دیکھا جائے پارلیمانی سال میں کارکردگی جو ہے اوورآل وہ کیسی رہی؟ کیونکہ اینڈ میں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اپوزیشن جو ہے وہ سراپا احتجاج ہی ہے. 91 بل پیش کیے قومی اسمبلی میں ہوئے حکومت کی طرف سے, 30 جو ہیں ارکان اسمبلی نے پیش کیے, اور یعنی نہیں, حکومت کی جانب سے 30 بل پیش ہوئے. جی ہاں. اور کل 91 بل پیش ہوئے. 61 جو ہیں وہ ممبرز نے پیش کیے, قوانین ایوان میں متعارف کرائے گئے, اور 47 پر قانون سازی ہوئی, اور کافی قانون منظور ہوئے ہیں. لیکن ایک ہڑبونک بچا رہا ہے, اور کارروائی میں بار بار خلل پڑتا رہا. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہنگامہ کرتے رہے, کبھی ان کی سنی گئی کبھی نہیں سنی گئی. اور ایک یہ بھی شکایت رہی کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی وہ واقعہ بھی تو ہوا نا کہ جو ارکان اسمبلی موجود تھے, کہتے ہیں پولیس ان کو وہاں سے اٹھا کے لے گئی. تو قومی اسمبلی کی عمارت کے اندر تو پولیس داخل نہیں ہو سکتی, اس کی تو اپنی ایک تقدیس ہے, بہت تنقید ہوئی اس کے اوپر. تو بہرحال اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو تو شکایتیں رہیں, اور انہوں نے کوئی چین نہیں لینے دیا حکمران جماعت کو. اور یہی وجہ ہے سر کہ پھر شہباز شریف صاحب, جیسے ہم نے دیکھا تھا ماضی میں, یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ تو ریکارڈ تھا, وہ تو بہت باقاعدگی سے آتے تھے. اب عمران خان صاحب بھی اسمبلی میں بہت کم آتے تھے, کہ وہ بھی اپوزیشن کے شور شرابے سے بیزار تھے. اور شہباز شریف صاحب بھی بہت کم آتے ہیں, میرا خیال وہ بھی اپوزیشن کے شور شرابے سے بیزار ہیں. لیکن وزیر اعظم کو چاہیے کہ اسمبلی کی بلڈنگ میں موجود رہے. انہیں قومی اسمبلی, ان کا دفتر وہاں باقاعدہ موجود ہے. ذوالفقار علی بھٹو بھی وہاں موجود رہتے تھے. ہاں, جو ان کا جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا تھا وہ اپنے دفتر میں موجود رہتے تھے.
اور جب ضرورت ہوتی تھی ہاؤس میں چلے جاتے تھے، تو یہ وہیں وہ ساری مصروفیات ان کی ہوتی تھی. تو یہ ایوان کے تقدس کا اور اس کا تقاضا ہے، اس کی تقدیس کا اور اس کی عظمت کا کہ وزیر اعظم وہاں باقاعدہ طور پر موجود رہیں اور جتنا بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ حاضری جو ہے اس کو یقینی بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں، اب ذرا وہ ذکر کر لیتے ہیں جو آج اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس. اپوزیشن جماعتوں نے تو آج بڑا ہنگامہ کیا نا. انہوں نے تو کہا کہ بھئی یہ ریزولوشن پاس کیا ہے ان تو اسمبلی ان کا الیکشن ہی درست نہیں ہوئے، فوراً نئے انتخابات ہونے چاہیے. انہوں نے تو پہلے سال کے بعد یہ تحفہ پیش کر دیا قومی اسمبلی کو. اچھا سر وہاں پر ہوا یہ کہ وہی جو شکایت ان کی طرف سے تھی کہ جی کل ہم دیکھ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی کسی قسم کی کوئی مطلب کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی، نہ کسی نے روکا ہے، نہ کسی نے انتظامیہ کو منع کیا ہے. پھر اس کے باوجود آج وہ وہاں پہنچے تو تالا لگا ہوا تھا. پھر ایک کارکن اندر گیا پھلانگ کے دروازہ مرکزی، اس نے اندر سے کھولا، پھر سارے کے سارے اندر گئے، لابی میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر پھر اپنی کانفرنس کی. وہاں پر کس طرح کا تالا تھا جو پھلانگ کی کنڈی ہو سکتی ہے نا سر، کھولنے کی بھی اجازت مل گئی، اس کے ہوٹل کے اندر جانے کی بھی اجازت مل گئی. یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے. تالا بندی جو ہے وہ بھی کوئی عجیب و غریب لگتی، مصنوعی سی تھی. جو سر مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی یعنی یہ اپوزیشن جماعتیں، کیا وہ حاصل کر پائی ہیں؟ اس کانفرنس کے ریزولوشن کر دیا، دل کی بھڑاس نکال لی، آج بھی تقریریں کر لیں اور ایک دھواں دار ریزولوشن پاس کر دیا اور کہا یہ قومی اسمبلی جو ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تو انتخابات جو ہیں جعلی ہوئے ہیں، سنیں سر ذرا نئے انتخابات کرائے جائیں. اب دیکھیے آج قومی اسمبلی کو 1 سال مکمل ہوا، اب وہ کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے اس کو. یہ تو اب تسلیم نہیں کرتے، بیرسٹر گوہر کی تسلیم نہیں کرتے، پھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ تنخواہیں جب اندر بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہ بھی لے رہے ہیں، ان میں اضافہ بھی کرا رہے ہیں، الاؤنسز بھی لے رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ جعلی اسمبلی ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی ساری شکایت ہی پی ٹی آئی سے ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے یعنی وہ بھی اسمبلی میں. یہی بات سر کی ہے بیرسٹر گوہر نے. ذرا سنیں ذرا کیا فرما رہے تھے، دکھائیے جی بیرسٹر گوہر. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، 26ویں ترمیم سب سے زیادہ متنازعہ قانون سازی ہے، یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. چیف جسٹس آئے، برعدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکی. جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ بتائے 175 پولیٹیکل پارٹیز، آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو، 15 سیٹیں دی گئیں ایم کیو ایم کو. ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم کے کسی شک پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. 26ویں ترمیم پر مولانا صاحب سے تو مذاکرات ہوتے رہے اور پھر اس میں تبدیلی بھی بہت ہوئی اور پھر مولانا صاحب نے اس کے حق میں ووٹ بھی دیا اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر حضرات تھے سلمان اکرم راجہ بھی دوسرے سب ان کو ریکارڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خاص اس پہ اعتراض نہیں رہا اور وہ کہتے تھے بینچ بننا چاہیے، آئینی کورٹ نہیں بننی چاہیے، وہ تبدیل کر دیا گیا، آئینی بینچ بنا لیا گیا. اب یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ تو منظور ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے، اب وہ ہمارے دوست جو ہے بار بار میں سنتا ہوں بھائی 26ویں ترمیم سے، بھائی 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کے پہلے کیا ہو رہا تھا عدالتوں میں؟ جو ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے تھے اور ہمارے وہ جو دوسرے جج صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس صاحبان وہ کر کیا رہے تھے؟ انہوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا انتظامیہ کا، جو چاہتے تھے کرتے تھے من مانی. اور سجاد علی شاہ سے شروع ہو جائیں، افتخار چودھری صاحب سے ہوتے ہوئے ثاقب نثار صاحب تک پہنچ جائیں. تو یعنی عدلیہ کی آزادی کا یہ مطلب کیا ہوا کہ آپ ہر چیز کو یعنی پورا دستور جو ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں اور جو من مانی کرنے لگے. تو یہ بھی تو غور کرنا ہے نا کہ جب عدلیہ جو ہے اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اور جب چیف جسٹس حضرات جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن گئے اور ان کو کوئی روکنے والا نہ رہا، نہ ہماری بار ایسوسیشنز حرکت میں آئیں، نہ سیاسی جماعتیں متحد ہو سکیں، تو اس کا نتیجہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے تجاوزات کا نتیجہ ہے. اور ان کو روکا گیا تاکہ ان کو پابند کر دیا گیا کچھ قاعدے اور ضابطے کا. اب ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے، ان کے تو چپڑاسی جیسے اختیارات نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ تو کوئی سلجھے ہوئے آدمی تھے، کوئی بات تو
یعنی ٹھیک کرنی چاہیے. تو اس سے یہ آج وہ جو اختیارات چیف جسٹس نے خود حاصل کر لیے تھے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہوا اور کیا بربادی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو 26ویں ترمیم جو ہے اس پہ ٹھیک ہے اعتراضات ہو سکتے ہیں, اختلاف ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے آپ انتخاب لڑیں, اکثریت حاصل کریں اور اس میں ترمیم کو ترمیم لے آئیں, ختم کر دیں. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ سپریم کورٹ پر دباؤ ہے, آپ ختم کریں. اور بھائی ایسا نہ کریں, اسمبلی کا کام اسمبلی کو کرنے دیں. اور یہ جو اب یہ بھی مسئلہ, اب ویسے یہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, بالکل درست. کیوں پھر آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے کے باہر آ گئے؟ آپ نے صوبائی حکومتیں کیسے بنا لی؟ صوبائی حکومت بنی آپ کی, اس کے بعد آپ یہاں اپوزیشن کی لیڈر آپ کے پاس, لیڈرشپ آپ کے پاس ہے. پنجاب میں چدر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, بچر صاحب, میرے منہ سے چدر ہی چڑھا ہوا, وہ بچر صاحب ہیں. چلو دونوں گوتے جو ہیں جٹوں کی ہیں, جاٹوں کی, تو بچر صاحب جو ہیں ملک احمد خان بچر, وہ بھی جناب بیٹھے ہیں وہاں ڈٹ کے, قاعدے حزب اختلاف ہیں. تو آپ اسمبلی میں بیٹھے بھی ہوں اور کہیں کہ انتخاب درست نہیں ہوا, پھر ذرا وزن آپ کی بات کا کم ہو جاتا ہے. جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس شاخ کو کاٹیں گے کیسے پھر؟ نہیں کٹے گی نہیں نا, وہ تو کاٹ لی جیسے پی این اے نے کاٹی تھی, اور اس نے تو ایک دن کے لیے پی این اے کے لوگوں نے تو حلف نہیں اٹھایا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھٹو صاحب سے لڑائی ہوئی اور ہنگامہ ہوا تو پھر جنرل ضیاء الحق آ گئے. 11 سال تک انہوں نے حکومت کی, نہ باقی رہا جناب پی این اے باقی رہا, نہ پیپلز پارٹی. پی این اے تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, پیپلز پارٹی نے تو پھر بھی سخت جانی کا ثبوت دیا, اور بالآخر جب الیکشن ہوئے تو بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. تو یہ بات دیکھیں, اب یہ تاریخ کے واقعات ہیں, ان سے سبق لینا چاہیے. اور اب بات چیت بھی کر رہے ہیں آپ اسی حکومت سے جس کو آپ جعلی کر رہے ہیں, اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, اسی سے معاملہ بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, اس لیے ذرا تحمل سے, بردباری سے کام لیں, اپنا دباؤ بڑھائیں, اپنی صفیں درست کریں, اپنا نظم قائم کریں, یہ اتحاد باقاعدہ قائم کریں. ابھی تک اتحاد باقاعدہ قائم نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان تو قطر میں ہیں, اور یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں, آج کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں. آج کون؟ کامران مرتضیٰ صاحب بھی وہاں پر. کامران مرتضیٰ صاحب کامران مرتضیٰ ہیں, مولانا فضل الرحمان تو نہیں ہے نا. یہ تو جیسے اب یہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ عمران خان تو نہیں ہے نا, بالکل. تو جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں پی ٹی آئی کے, ویسے مرتضیٰ ہیں, کامران مرتضیٰ ہیں جے یو آئی کے, ان کا قانونی دباؤ ہے نا. ہاں بالکل. اچھا سر, جو دو لوگ جن پر بڑا وہ ہو رہا تھا نا کہ شاید وہ نہ آ جائیں, تو وہ تو نہیں آئے. ایک منظور پشتین کا نام اور ایک مہارنگ بلوچ کا, وہ نہیں آئے. منظور پشتین بھی آ جاتے, مہارنگ بلوچ بھی آ جاتی. دیکھیے بات یہ ہے, جو شخص قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے اور قومی جماعتوں کے ساتھ مل کر سٹرگل کرنا چاہتا ہے, اس اور قانون کے اور آئین کے دائرے میں اس کا حق حاصل ہونا چاہیے. منظور پشین کو بھی موقع ملنا چاہیے, مہارنگ بلوچ کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو یہ پولیٹیکل تو ایسے ہی چلتی نا اسٹرگل. تو سر بار بار حکومت پہ یہ الزام لگا رہے تھے, یعنی کہ یہ اپوزیشن کی جی حکومت نہیں چاہ رہی. سوال یہاں پر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہ مطلب الزام لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی ہے کانفرنس ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ جب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب دیگر جماعتیں اور سینسیبل لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے تو پھر سینٹی پریویل کرے گی, پھر بات چیت کے راستے کھلیں گے, تو پھر کیوں اتحاد ہوگا. اور جو ڈیسیژن میکنگ جو ہے جب دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی, جب اتحاد قائم ہوگا, اس کا کوئی سربراہ بھی ہوگا, پھر اس کی بات بھی وزن بھی ہوگا, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا نا خان صاحب جو ہیں کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں, چل پڑو تو چل پڑیں, لیٹ جاؤ تو لیٹ جائیں, اور دوڑ جاؤ تو دوڑ جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو جب اتحاد قائم ہوگا, اس کا کوئی سربراہ بھی ہوگا, اس کی کوئی ورکنگ کمیٹی ہوگی, اور اس کے فیصلے اپنے ہوں گے. پھر تو اس کا مطلب ہے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اپنی ہوگی نا. بالکل. اور خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی وہ کوشش کر سکیں گے, اپنے فیصلے بھی کر سکیں گے. تو یہ ایک اتحاد میں یہ ایک اچھی بات بھی ہے نا کہ بالکل آپ ویمزیکل اپروچ نہیں رہے گی. اچھا. اور ابھی تو خان صاحب جو ہیں ان کے حق میں پھر آواز اٹھی ہے واشنگٹن. جی سر, وہ خط جو ہے وہ لکھ دیا مارکو روبیو کو, جو ولسن نے, وہی جو ولسن جن سے واشنگٹن میں جب محسن نقوی صاحب ملے تھے, اور ملنے کے فوراً بعد انہوں نے فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی تھی. اور پھر ہمارے عارف علوی صاحب وہاں ہیں, ڈاکٹر عارف علوی, وہ بھی ان سے ملے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو رہائی دلوائی جائے, اور ایک اور بھی میرے خیال
कांग्रेस के रुकन उनके साथ हैं। हाँ जी, दो फुलगर हैं, रिपब्लिकन सेनेटर हैं, सेनेटर फुलगर। अच्छा सर, उसमें दो उन्होंने लिखा है जी हाँ, और कहा पाकिस्तान में फौजी हुकूमत कायम है, हाँ जी, और यहाँ जमहूरियत बहाल की जाए, और भाई इनको यहाँ पाकिस्तान बुलाया जाए, इनको दिखाया जाए कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमत कायम नहीं है, पाकिस्तान में एक सियासी हुकूमत कायम है, इसका वजीर आज़म है, इसकी पार्लियामेंट है। सर वो ख़त में ज़ोर दे रहे हैं कि जी जमहूरियत, इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी, पाकिस्तानी अवाम के आज़ादी इज़हार राय के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें, और ये बात कि जी पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती इमरान खान की आज़ादी पर मुनहसर है। अच्छी बात है, अगर भाई इमरान खान साहब की आज़ादी का मुतालबा करें, अब जैसे हम आफिया सिद्दीकी की आज़ादी का मुतालबा करते रहते हैं, इमरान खान साहब देखिए ना, ये तो हर शख्स को हक हासिल है कोई मुतालबा करे, लेकिन ये पाकिस्तान के बारे में जो उधारे ख्याल वो कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान का मामला, यहाँ कोई फौजी हुकूमत कायम नहीं है, फौज का असर और रसूख तो फिर हर वक्त रहेगा। इमरान खान साहब के ज़माने में भी था, उस वक्त तो पीटीआई के लोग जो है बाजवा साहब को अब्बा जान कहा करते थे, बाकायदा वो अफरीदी साहब का अब्बा जान है। तो और फिर खान साहब भी कहते थे जब उनकी बाजवा साहब के साथ चलते थे, तो फौज का असर और रसूख होने का ये मतलब नहीं है कि फौज की हुकूमत कायम हो गई। तो ये थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी तो ठीक है, आरिफ अलवी साहब भी वहाँ लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, और खान साहब के हक में राय अम्मा हमवार कर रहे हैं। मार्को रूबियो को खत लिखा है, आपको लगता है कि ये चैनल से होता हुआ किसी वक्त नज़र से गुजरेगा और चला जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ? हाँ, वो देखें, उनकी मर्जी है, ट्रंप किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तो वो यूक्रेन के और रूस के दरमियान उलझे हुए हैं, और गजा में वो जना हमास की मुश्किल कसना चाहते हैं, वहाँ फ़लस्तीनियों को निकालना चाहते हैं वहाँ से, तो उनका तो कई अभी तो उनको बहुत उलझे हुए हैं, यहाँ कोई उन्होंने रुख किया नहीं है, लेकिन करेंगे तो फिर देखेंगे क्या कहते हैं, और फिर क्या कहेंगे, तो फिर जो कुछ कहेंगे उस पर गौर भी किया जाएगा, फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। अब हुकूमत, लेकिन मैं इससे कतई नज़र मैं समझता हूँ कि हमारे अपने फैसले अपने मुल्क में होने चाहिए, अपने अदारों को सुनवाई करनी चाहिए, और खान साहब को रिलीफ मिल रही है अपनी अदालतों से। आज मिलने गए हैं बहुत सारे रहनुमा उनसे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, और आप कहते हैं कि जी हुकूमत के ही ज़ाहिर है आज नहीं मिले तो कल मिल जाएंगे। ये तो देखे ना, हुकूमत जो है अब ये भी तो जरा भोंडे काम हो रहे हैं ना भाई। आप एक जेल में लोग जाते हैं, अब एक वक्त मुकर्रर होता है, उसमें मिलने दें, क्यों आप बदमज़गी पैदा करते हैं? हर वक्त जो है, बारिश हो रही थी, डेढ़ घंटे तक खड़े रहे सारे बाहर, दूध में मेंगनियाँ डालते रहते हैं। ये हुकूमतों का काम ही ऐसा है, इनको पता नहीं मेंगनियाँ इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, ये जहाँ होता है मेंगनियाँ डाल देती हैं। भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं, देखें शहबाज शरीफ साहब दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा भी बरामद हो रहा है। और अभी आज देखें ना, क्या वो हमारे जो आए हैं यूएई के वली अहद, हाँ जी बिल्कुल, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बिन मोहम्मद बिन अल नहयान, तो वो देखिए यानी वली अहद है वहाँ के, वो आए हैं, और आप पाकिस्तान से यानी बातचीत होगी, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, MOU साइन होंगे। आप सदर मुमलकत और वजीर आज़म दोनों पहुँचे हैं एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करने के लिए। देखिए प्रोटोकॉल की पाबंदियों से आज़ाद हो गए, क्योंकि इससे प्रोटोकॉल हमारा जो उनका ताल्लुक़ है वो बहुत कल्बी ताल्लुक़ है। सर तो हम बारिश हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब खुद छतरी लेके वो अपनी छतरी खुद ही उठाते हैं। अब एक दफ़ा जब भी बारिश हो, जब भी वो होते हैं अपनी छतरी खुद उठा, धूप हो या बारिश हो, क्योंकि छतरी अगर कोई दूसरा आदमी उठाएगा फिर हम कहेंगे ये जनाब देखिए छतरी भी नहीं उठा सकते, या यह बात वजीर आज़म है। तो वजीर आज़म जो है छतरी खुद उठाते हैं, लेकिन वजीर आज़म जो है देखिए असल में होना ये चाहिए, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, जो सऊदी अरब है, ये कतर है, ये कुवैत है, इनके साथ तो पाकिस्तान का दफाई मुआहदा हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, नेटो की तर्ज पे। अच्छा, हाँ, हमें एक बाकायदा शक्ल देनी चाहिए ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, और हम अपना हम एक यकजान होकर। ठीक है सर, मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, इस पे बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक क्विक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, यूएई के जो वली अहद हैं उनको निशान पाकिस्तान भी अता कर दिया गया, और फिर जो कुछ ताउन की दस्तावेज़ हैं यानी MOUs उन पे साइन हुए, इनमें कानकनी शामिल है, बैंकिंग है,
انفراسٹرکچر ہے. لیکن سر پچھلے سال مئی میں جب شہباز شریف صاحب نے UAE کا دورہ کیا تھا تو اس وقت وہاں کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے یقین دہانی کرائی تھی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی. اب جو ہے وہ پھر ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے, تو لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے سال بھی یقین دہانی تھی, اس سال بھی یقین دہانی؟ ظاہر ہے کہ جو سرمایہ کاری جو ہے نا منصوبے بنانے پڑتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, چیزیں طے ہوتی ہیں, وقت لیتا ہے نا. یعنی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیب سے نکال کے پیسے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اب وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ قرض نہ ملے ہمیں, سرمایہ کاری قرض تو لینا بھی نہیں, جو منصوبے ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی. تیز رفتاری سے کام کرنا چاہیے, حکومت پاکستان بھی کرے وہ بھی کرے. یعنی پلیٹیں کھنک رہی ہیں, کھانا نہیں آیا ابھی تک یہ, مگر یہ ٹھیک ہے چلو پلیٹیں تو کھنک رہی ہیں نا, کھانا بھی آ جائے گا. امید تو ہے, امید رکھنی چاہیے. اب کچھ وہاں یہ بھی دیکھیں کہ ویزے نہیں مل رہے پاکستانیوں کو, یہ بھی شکایات ہیں. مشکل ہو گئے, مل جاتے کوئی آسانی ہو, اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. پروسیس مشکل تو ہمارے صدر جو وزیر اعظم جب ان سے بات چیت کریں گے تو کچھ نہ کچھ آسانی پیدا ہوگی. چلیں. اچھا سر, آج 27 فروری اور 27 فروری ہے. جی ہاں, ابھینندن یہاں آپریشن سوئفٹ ریٹارن انڈیا آیا تھا نا کہ ہم پاکستان کے در اندازی کریں گے. کل انڈیا والوں نے کوے کی برسی منائی ہے سر, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو کوا مارا تھا نا 26 تاریخ کو. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پتہ چلا تھا درخت اور ایک کوے کا نقصان 6 سال ہو کیا گئے تھا. اور انہوں نے جب یہ جرت کی پاکستان کے اندر اس کی سرحد میں داخل ہونے کی, اور تو ان کو مار گرایا گیا. ان کا جہاز جو تھا, اور ابھینندن جو تھے وہ پیراشوٹ سے اترے, اور ان کو پھر ان کو پتہ چلا پاکستان میں اترے ہیں وہ دیہاتیوں نے, اور ان کی ٹھکائی ہو رہی تھی تو پاکستان فوج نے پھر چھڑایا ان کو, اور چائے پلائی بڑی زبردست, ان کو کافی پلائی, ان کو بٹھایا, اور ٹی واز فینٹاسٹک. اور اس کے بعد ان کو پھر خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا گیا. لیکن پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا. اور الحمدللہ ہم اپنی فوج پر, اپنی فضائیہ پر فخر کرتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہر 6 سال ہو گئے, ہمارا سر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اونچا ہے, سر وہ کھڑا ہے. فیلنگز آج بھی یاد ہیں جب 26 کو واقعہ ہوا تھا, واقعی دل بالکل جیسے دہل گئے تھے نا. دل ٹوٹ نہیں جاتا سر, جیسے آ گیا, پوچھنے والا نہیں, ہماری سرحدوں کے اندر آ گیا اور بمباری کر کے چلا گیا. اور اس نے جناب پتہ نہیں کیا جس ٹھکانے اپنے ان کو تباہ کر ڈالا, جو اپنے طور پہ پروپیگنڈا کیا, اور پتہ کہ F-16 استعمال ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا اس میں کیا. سارا جو ہے وہ تش تش بام ہو گیا. سرپرائز جب اگلے دن دیا, برسر زمین سب کچھ پھٹ گیا ان کا. ڈھول, پورا ڈھول جو تھا اور ابھینندن جو تھا وہ سامنے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور تو پاکستان کی فضائیہ جو ہے اس ہم دیکھیے, ہماری جو فوج ہے, ہماری افواج پاکستان, ان کی لیڈرشپ غلطیاں بھی ہوتی ہیں نا, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, ان پہ بعض کا غصہ بھی آتا ہے, لیکن مستقل نہیں ہوتا. دیکھیں نا, جب ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں, ان کی ڈسپلن کو دیکھتے ہیں, ان کی چوکسی کو دیکھتے ہیں, اور ان کے جذبے کو دیکھتے ہیں, تو پھر دل جو ہے وہ چاہتا ہے آنکھیں بچا دیں ان کی راہ میں, اور ان کے راہ میں کوئی کانٹا نہ بچائے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. صحیح. سر آج جہاں اسلام آباد میں بارش میں ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ ہمارے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تو میچ ہی نہیں ہو سکا, برابر چھوٹ گئے. ایک پوائنٹ دونوں کو مل گیا, دونوں کو ازمائش میں مبتلا نہیں ہوئے. نئی دوستی پھر شروع ہوئی ہے, چلیے اچھا ہے, لڑائی نہیں ہوئی, ایک جیسے رہ گئے, دونوں کے ہاتھ خالی ہیں. اللہ کرم کرے. بہرحال سر, لیکن پاکستان نے میزبانی کا جو ہے وہ حق ادا کیا. آج ہمارے یعنی کہ دن میں یہی دنیا نیوز میں بھارتی صحافی ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, وکرانت گپتا, وہ پروگرام میں شریک ہوئے, ہم نے ان سے سوالات کیے. وہ تو آج کل لاہور گھوم رہے ہیں. انتظامات ہیں, کرکٹ بورڈ کے انتظامات بڑے اچھے ہیں, اسٹیڈیم ہے, سہولتیں ہیں. پاکستان کے ٹھیک ہے, ٹیم تو ہار گئی اور آؤٹ ہو گئی, لیکن اب ٹیموں تو آؤٹ ہونا ہی ہوتا ہے بھئی, ایک ہی نہیں, چیمپئن تو ایک نے بننا ہوتا ہے نا. بالکل. باقی تو 10-12 ٹیمیں جو آؤٹ ہونی ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں. لیکن میزبان آؤٹ ہو جائے تو سر بہرحال بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے. آج میزبانی کر رہے تھے سر نواز شریف صاحب, وہاں ماڈل ٹاؤن میں متحرک ہوئے ہوئے ہیں, کچھ رہنما بھی ملے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ زاہد خان صاحب جو ہیں ان کی بھی خبر ہے, ANP کے رہنما. ہاں جی, وہ تو شامل تو ہو چکے ہیں, لیکن آج ان کے سامنے پیش ہوئے. امیر مقام نے کے دستے شفقت پہ انہوں نے بیعت کر لی تھی. اب آپ ان سے بھی مل لیے. زاہد خان بڑے ANP کے پرانے کارکن, بڑے, لیکن بہرحال پارٹیوں کے معاملات ایسے ہیں, دل افسردہ ہوا, اور
چھوڑ کے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو تو گئے. نئے خون کو شامل کرنے کے بجائے یہ وہی والی بات کہ اولڈ یعنی پرانے انکلز ان کو پھر شامل کرنے سے اور کیا؟ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں نا، دو کارکن، آزمودہ سیاسی کارکن ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، نئے خون کی اپنی اہمیت ہے. یہ تو مسلسل عمل ہے. اچھا دریا ہے، بہتا دریا جو ہے اس میں پانی ملتا رہتا ہے، وہ صاف ہوتا رہتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال سر میں ایک صرف آپ سے بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو منصوبوں کا بڑا اعلان کیا گیا اس میں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کیا کوئی اور نام نہیں ہے؟ سارے جو منصوبے ہیں وہ مطلب کیونکہ ذکر ہو نواز شریف صاحب کے ہی نام سے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ سر بہت سارے کینسر اسپتال ہے نواز شریف صاحب کے نام پر. ہاں اچھا، تو کیوں مطلب یہ اور کیا؟ نہیں آپ سر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آئی ٹی سٹی، ہاں اور کیا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اور بھی کوئی جہاں ہوتا ہے پھر نواز شریف صاحب کا نام. مریم جو ہے ان کے بڑے پیار کرتی ہیں نا اپنے والد صاحب سے، اچھا بس پہ قربان ہوتی رہتی ہیں، اچھا ہر جگہ لکھتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کا نام لکھ دیں. تختی ان کے تو نام میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ذرا سمجھائیں ان کو. ایک دو جگہ اچھی ٹھیک آئی ٹی سٹی آپ نے ان کے نام سے بسا دیا تو ایک آدھ اور کوئی ہو گیا، تو باقی تو اب اور بھی زوما موجود ہیں نا، ان کے نام سے بھی استفادہ کر لیں. تو اتنا دیکھیے، آپ اگر کھانا جو ہے نا، روٹی جو ہے رزق پاکیزہ، وہ بھی زیادہ کھا جائے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اوور ایٹنگ درست نہیں ہوتی، تو اوور نہ کریں. مریم بی بی تھوڑا سا احتیاط کریں. نواز شریف صاحب ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ذرا احتیاط سے. ہمارے پنجاب کے دوسرے زوما بھی ہیں، ہماری تاریخ کے ہیرو بھی ہیں، تو مطلب ان کے ناموں سے بھی استفادہ کر لیں. اور یہ ٹھیک ہے ایک جگہ دو جگہ ان کا نام آ جائے، اب ہر جگہ یہ نہ کریں، تختی نہ لگائیں. ابھی تو آپ دیکھیں PIC 2 بن رہی نا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہ جنا ہسپتال کے ساتھ. اب آپ دیکھیں یہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس کی حالت کیا ہے، اس کی ایمرجنسی میں جا کے دیکھیں. ہر لمحے درجنوں مریض آ رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے میں 100 150 مریض آتا ہے ایمرجنسی میں. وہاں لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، مریض ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دل کے مریض، اور ایک ایک بیڈ پہ دو لیٹے ہوئے ہیں. اور وہ ایک اگر اٹھ کے جائے تھوڑا سا زیادہ ٹیسٹ کرانے کے لیے، کوئی اور اس کی چارپائی پہ قابض ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی اب نئی جو بنے گی PIC، تو اس پہ بھی دیکھیں یا کوئی مارکی لگا دیں. مریم بی بی، یہ جو ایمرجنسی ہے اس میں کوئی ڈاکٹر بھی زیادہ کریں، کوئی ایکوپمنٹ بھی کریں. اور یہ لوگ جو ہیں یعنی ایک ایک بیڈ پہ دو لیٹے ہوئے ہیں دل کے مریض، ان کا بھی پرسان حال ہونا. اور تمام ہسپتال جو ہیں ان میں جو ایمرجنسیز کو درست کریں، ان میں دل کے وارڈوں کو درست کریں. سروسز ہاسپٹل میں سر وہ گائنی وارڈ میں لفٹ نہیں ہے، کئی سال سے گائنی وارڈ میں لفٹ نہیں ہے سروسز میں. اور میو اسپتال میں لفٹ جو ہے گر پڑی، ایک نرس جو تھی وہ زخمی ہوئی، وہ ICU میں ہے، اور باقیوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی. کیونکہ وہ تھا نہیں گنجائش جو تھی، زیادہ نرسیں چڑھ گئی لفٹ کے اندر. لیکن پرانی لفٹیں ہیں. اور پھر جو انتظامیہ اسپتال کی، انہوں نے 1122 کو اطلاع نہیں دی، کہیں خبریں نہ لگ جائے، بدنامی نہ ہو جائے، خود ہی لگے رہے. تو آپ دیکھیں یہ جو تماشے ہو رہے ہیں ان پر بھی تو توجہ دینا. کیا کہ اشتہارات وغیرہ دے رہے ہیں، بڑے اچھے منصوبے بن رہے ہیں. میں ان کا اعتراف کرنا چاہیے نا، جو اچھا کام ہو رہا ہے، بڑی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں. لیکن یہ کام جو وہ سوراخ پرانے ہیں ان کو بھی تو بند کریں نا. ابھی تو فی الحال عالیہ حمزہ صاحبہ کو سر ذرا غصہ ہے. اچھا چلیے، وہ کیا کریں، وہ جو ہیں وہ چلی گئی ہیں. وہ مراسلہ بھی انہوں نے چیف سیکرٹری اور CM پنجاب کو لکھا ہے کہ جی آپ کس مد میں یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ کر رہے ہیں. عالیہ حمزہ کہوں کہ اسے کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے کر رہے ہیں، دن دہاڑے کر رہے ہیں، کوئی چوری تھوڑی ہے. یعنی جو کچھ خرچہ ہو رہا ہے لوگوں کا بال لوگوں پہ لگ رہا ہے، اچھی بات ہے. اب دیکھیے ہمارے جو ایک بڑی اور دلچسپ بات بتاؤں، آج میرے پاس آئے احمد ابو بکر، ہمارے جو نوجوان دانشور ہیں، میڈیا پرسن، اور ان کو رفقا، وہ کہنے لگے یہ ارشد ندیم جو ہیں پاکستانی اولمپئن، ان کا بڑا ڈنکا بجا، اور جو نیزہ باز، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب انہوں نے برطانیہ جا کر یہ ورلڈ کلاس ٹریننگ فیسلٹی سے مستفید ہونا ہے اور ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہاں جا کے، اور کوئی سپانسر کرنے والا نہیں ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ ان کے مد مقابل جو بھارتی اولمپئن ہیں نیرج چوپڑا، وہ ٹریننگ کے لیے وہاں جا بھی چکے ہیں. انہیں $5 ملین کی سپانسرشپ ملی ہے، اس کے تحت وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں کوئی ادارہ جو ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا. ارشد ندیم کو، اس سپر سٹار کو ایک دم بڑا ڈنکا بجا، کروڑوں روپے ان پہ نچھاور ہوئے. اور دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ بڑے جو بلڈرز تھے نا، انہوں نے کہا جی ہم پلاٹ دیں گے، کسی نے کہا ہم مکان بنا کے دیں گے، وہ سارے غائب ہیں.
کچھ نہیں کوئی ملا نہ پلاٹ ملا نہ مکان ملا. جو پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اعلان کیا تھا بھئی وہ بھی اپنے وعدے پورے کریں. اور کوئی سپانسر پاکستان کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو کوئی سپانسر کرے تاکہ یہ برطانیہ جا سکیں. ابھی تو ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے. سپورٹس بورڈ جو ہے اس کے ڈی جی ہمارے یاسر پیرزادہ وہ اس کا دیکھ بھال کر رہے ہیں, لاہور میں آئے ہوئے, یہاں ٹریننگ بھی لے رہے ہیں اور ان کے اوپر دست شفقت بھی ہے سپورٹس بورڈ کا. لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ کوئی سپانسر نہیں مل رہا ان کو. اور ارشد ندیم جو ہیں کیسی توانائی انہوں نے قوم میں دہائیوں کے بعد ہمیں ایک نئی روح دوڑا دی تھی ڈپریشن کے ماحول میں, افسردگی کے ماحول میں. جب نیزہ انہوں نے پھینکا ہے اور پوری دنیا میں چمکے ہیں تو پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے اور زندہ آباد کے نعرے لگے اور ان کے اوپر دیوانہ وار ساری وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں نچھاور ہو گئیں. اور ہر شخص چاہتا تھا اب میں کچھ نہ کچھ انعام دے دوں ان کو. صحیح ہے, چلیں سر دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اسپانسر ملتا ہے. اب دیکھیں اس طرف توجہ کریں نا. ایک بریک کا وقت ہو گیا تھا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.